سردم تمام میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے دوستوں کا شکر گزار ہوں اور ہمیشہ آپ کا ممنون مشکور رہوں گا اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور عزتوں سے نوازے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ حاضرین محترم، 14 مارچ کی شام کو جب پاکستان میں ابھی لاک ڈاؤن نہیں سٹارٹ ہوا تھا تو پورے پاکستان کے تعلیمی ادارے بند ہو گئے، اور جب یہ تعلیمی ادارے بند ہوئے تو پاکستان میں قائم 2,07,000 نجی تعلیمی ادارے، جن میں 15 لاکھ سے زائد اساتذہ اپنی سبق سے سر انجام دے رہے تھے، جن میں 5 لاکھ کے قریب الائڈ سٹاف کام کر رہا تھا، جن میں تقریباً سینکڑوں وہ لوگ جو اس کو ہزاروں لاکھوں 2,07,000 اسکول مالکان تھے، ایک دم ان لوگوں کے معاملات نہایت گھمبیر ہو گئے، بلکہ ہمارے 4 کروڑ بچے جو اسکولوں میں ابھی امتحانات دے رہے تھے، ابھی وہ ابتدائی مراحل میں ہمارا سیشن جا رہا تھا، اچانک تعلیمی اداروں کی بندش کی وجہ سے وہ بچے اور والدین شدید مایوسی کا شکار ہو گئے، اور باقی تمام محکمے ڈپارٹمنٹس بعد میں بند ہوئے، تعلیمی ادارے سب سے پہلے بند کر دیے گئے، اور حکومت نے بجٹ میں اور کووڈ-19 کے دوران کروڑوں روپے کی امداد یہاں تک کہ فنکاروں اور بیکاروں کو بھی دی گئی، کنسٹرکشن سیکٹر کو دی گئی، تاجروں کو دی گئی، ہر ایک ڈپارٹمنٹ کو کور کیا گیا، ریلیف دیا گیا، لیکن ہم نے جب یہ کہا کہ ملک میں قائم لاکھوں تعلیمی اداروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی کچھ کیا جائے، اساتذہ کی تنخواہوں کا بندوبست کیا جائے، تعلیمی اداروں کے مالکان کے کچن کے لیے کچھ کیا جائے، تو ہماری ایک نہ سنی گئی، یہاں تک کہ 2,07,000 نجی تعلیمی اداروں میں سے 40,000 کے قریب تعلیمی ادارے مکمل طور پہ بند ہو گئے، یہاں تک کہ ہزاروں کی تعداد میں کورٹ میں کیسز چل گئے، تھانوں میں اپلیکیشن چلی گئی، ہمارے اسکول سیل کر دیے گئے۔ اس نتیجے کو دیکھتے ہوئے آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن اور ہماری جوائنٹ ایکشن کمیٹیز نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر صورت 15 اگست سے تعلیمی ادارے کھولیں گے، اور الحمدللہ پاکستان بھر میں 15 اگست کو ہم نے تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں تمام صوبوں میں بشمول اسلام آباد ہم نے بورڈ کی اہم کلاسیں جن بچوں کے پاس ٹائم بہت کم تھا ان کو اسکولوں میں بلوایا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان بھر میں ہمیں بڑے تھریٹس کا سامنا کرنا پڑا، ہمارے پرنسپلز کی گرفتاریاں ہوئی، ایف آئی آرز ہوئی، اسکول سیل ہوئے، لیکن میرے باہمت جوان دوستوں نے، خواتین و حضرات نے ہمت نہ ہاری، اور الحمدللہ انہوں نے تعلیمی سفر جاری رکھا، اور حکومت کو یہ بتا دیا کہ ہم نے اس ملک کے مستقبل کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اس لیے ہم کسی صورت اپنی بات سے پیچھے رہنے والے نہیں۔ اس موقع پر مدارس کا ہمارے ساتھ شامل ہونا اور ان کا ہماری رہنمائی کرنا بھی قابل تعریف ہے، اور آج کے دن ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ آج مسٹر اور ملا کا فرق ہم نے ختم کرتے ہوئے اپنے مدارس کو بھی ساتھ بٹھایا۔ ان کی یہ مہربانی ہے، انہوں نے بھی لاکھوں بچوں کے امتحانات کنڈکٹ کیے، اور قابل تعریف ہے یہ لوگ کہ انہوں نے SOPs کو بھی فالو کیا اور بطریق احسن اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ان حالات میں ہمارے لیے نہایت مشکلات کا سامنا ہمیں کرنا پڑا، اور الحمدللہ آج ہم پرعزم ہیں اور حکومت کو وارن کر رہے ہیں کہ اب جب ہم نے صرف سینئر کلاسوں کو بلایا ہوا ہے، جب 15 ستمبر کی آپ نے ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، اگر 15 ستمبر کو آپ نرسری پلے گروپ سے میٹرک تک، کالج لیول تک، یونیورسٹی لیول تک تمام تعلیمی ادارے نہیں کھولیں گے، تو پھر ہم اپنے قائدین کے فیصلے کی روشنی میں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے فیصلے کی روشنی میں، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول کے فیصلے کی روشنی میں انشاءاللہ ہم لانگ مارچ کا پہلے اعلان کر چکے، لانگ مارچ بھی ہوگا، دھرنا بھی ہوگا،
इंशाअल्लाह हमारे उस धरने के नतीजे में हुकूमत ढही जाएगी। हम अपनी बात में कायम है। पहले भी हमने तालीमी इदारे खोले, अगर हुकूमत ने तालीमी इदारे न खोले तो हम यहाँ पे ये ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह हम प्ले ग्रुप से लेकर ऊपर की तमाम क्लासों के बच्चों को स्कूलों में बुलाएंगे और तालीम का अमल हम बहाल